بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ آج ماہ سفر کی آخری جمعرات ہے۔ یہ ایسی مبارک جمعرات ہے کہ اگر آپ اس جمعرات اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیں گے جو آج کی ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو یقین جانیں کہ سارا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ ماہ سفر کے مہینے میں جو جمعرات آئی ہیں ان کے ہم نے آپ حضرات کے گوش گزار بڑے ہی قیمتی وظائف کیے، الحمدللہ آپ حضرات نے کیے، آپ کو بہت فائدہ ہوا، بڑے میسیجز بڑے کامنٹ آتے ہیں اور ہمیں بڑی کالیں موصول ہوتی ہیں کہ حضرت آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں دل سے اور اپنے آزمودہ وظائف بتاتے ہیں، ہم کرتے ہیں، اللہ نے ہمارے بڑے بڑے مسئلے مسائل حل کر دیے ہیں، اور اللہ جانتا ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم الحمدللہ بغیر کسی لب و لالچ کے آپ کو اعمال بتاتے ہیں اور اپنے سینے کے راز آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ حضرات قدر کرتے ہیں، ان اعمال کو آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو آج اس ماہ سفر کی آخری جمعرات کا عمل آپ حضرات کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ رزق کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کو تنگی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، بعض اوقات پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور یہ ضروریات زندگی میں سے ہے، ہر انسان کو لاحق ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی محل میں رہنے والا ہے، چاہے کوئی جھونپڑی میں رہنے والا ہے، چاہے کوئی فرد واحد ہے یا ایک خاندان کنبے قبیلے کے ساتھ رہ رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات عالی نے یہ ضروریات سب کے ساتھ جوڑ رکھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں، لیکن اللہ کی ذات عالی سے ہمیشہ وہ رزق مانگنا چاہیے جس میں برکت ہو۔ آپ علیہ السلام کی آپ جتنی بھی دعائیں پڑھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، ان میں یہی ہوگا کہ اللہ کے لاڈلے حبیب نے جب بھی اللہ سے رزق مانگا ہے، رزق کی دعا کی ہے، اس میں اچھا اور برکت والا رزق مانگا ہے، حلال اور برکت والے رزق کی دعا مانگیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یا اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، برکت والی کر دے، اس کو خوبصورت کر دے، مطلب ہمارے جو روزگار کا مسئلہ مسائل ہے، ہمارے جو روزگار کا معاملہ ہے اس کو حل کر دے اور اچھے طریقے سے حل کر دے، احسن طریقے سے، جید طریقے سے اس کو حل کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ جب تو ہماری دنیا کی زندگی اچھی کر دے، ہمیں کسی چیز کی کوئی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، تیری طرف سے بے حساب رزق ہمیں عطا ہو اور عطا بھی برکت والا ہو، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عنایت کیجئے، ایک اور کرم کیجئے، ایک اور لطف کیجئے، ایک اور مہربانی کیجئے۔ یا اللہ جی وہ کیا ہے؟ وہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجئے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجئے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے۔ جب ہم آپ کے پاس پہنچیں تو ہمیں آخرت میں جو آپ کی شایان شان مقام اور مرتبہ ہے ہمیں وہ عطا کیجئے۔ یہ اللہ کے لاڈلے حبیب نے اللہ کی ذات عالی سے یہ دعا مانگی ہے اور پھر ہمیں سکھائی ہے کہ آپ بھی یوں ہی کیا کرو۔ رزق کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں بندوں پر یقین ہی رکھنا چاہیے۔ جب ہم اس رزق کے معاملے کو بندوں کے سپرد کر دیتے ہیں، ہمارے اذہان و قلوب میں یہ بات آ جاتی ہے تو پھر انسان کو پریشان کرتا ہے، پھر انسان ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اقدس ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ میں 18,000 مخلوقات کو بلا ناغہ ہر روز پیٹ بھر کے کھانا دیتا ہوں،
رزق دیتا ہوں وہ جتنا کھا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں ہیں، آپ ان کو بھی رزق دیتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ ان کو بھی میں ہی رزق دیتا ہوں۔ اچھا، اللہ کی ذات عالی نے مشاہدہ کروانے کے لیے فرمایا موسیٰ فلاں پہاڑ پہ جاؤ، وہاں ایک پتھر ہے، اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ نے اس پتھر پر عصا مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہوا۔ اب 2 ٹکڑے ہونے کے بعد اس میں سے کیڑا نکلا، اس کیڑے کے منہ میں سبز رنگ کا پتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، سبحان الذی من یرانی، سبحان الذی من یرانی یعرف مکانی یرزقنی ولا ینسانی۔ انسان اللہ کی ذات عالی کو بھول جاتا ہے، اللہ کی ذات عالی کو فراموش کر دیتا ہے۔ جب انسان کے پاس وافر رزق ہوتا ہے، انسان اللہ کی ذات عالی کو فراموش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو مخلوقات ہیں یہ ہر روز بلا ناغہ اللہ کو یاد کرتی ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں۔ ہر ایک کی اللہ نے تسبیح علیحدہ علیحدہ بنائی ہے اور وہ کر رہی ہے۔ سبحان الذی من یرانی، وہ کیڑا کہنے لگا پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ کیڑا یہ تسبیح کر رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، یعرف مکانی، جو میرے گھر کو بھی جانتی ہے، یرزقنی، جو مجھے یہاں اس بند پتھر میں رزق پہنچا رہی ہے، ولا ینسانی، اور اس ذات نے مجھے بھلایا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات عالی کی تعریف کون کر رہا ہے؟ ایک کیڑا کر رہا ہے، ایک کیڑا اور بند پتھر میں کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آج ہم اللہ کی ذات عالی کو سچے دل سے، صدقے دل سے یاد کریں، اعمال کریں، وظائف کریں، اس کو پکاریں، تو وہ اللہ کی ذات جو کیڑے کو رزق دے رہی ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، کیا وہ ہمیں فراموش کر دے گا؟ کیا ہمیں وہ بھول جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو جمعرات کا دن ہوتا ہے، یہ خاص الخاص دن ہوتا ہے رزق کے وظائف کرنے کے لیے، اللہ کی ذات عالی کو منانے کے لیے، اللہ کی ذات عالی کو اپنا بنانے کے لیے، اللہ کی ذات عالی کو اپنانے کے لیے۔ تو ضرور اس میں اعمال کیجئے گا۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ جب آپ یہ لکھ جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ کی برکت سے انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ ہے رزق میں برکت کے لیے، وظیفہ ہے اللہ کی ذات عالی سے برکت والا رزق حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جمعرات کا سارا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت۔ آپ کا رزق کسی نے بندش کر دی ہے، باندھ دی ہے، رزق بہت کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اور پورے مہینے کا راشن گھر کا سامان لے کے آتے ہیں خورد و نوش کا، وہ مہینے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات کے حل کے لیے آج کے یہ خاص الخاص وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا، اور آپ ضرور کیا کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سارا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور وضو بے وضو کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین عمل کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے ساتھ اس کو کر لیں۔ ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، فجر پڑھیں، جو بھی نماز پڑھیں اس کے ساتھ اس وظیفے کو ملا لیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک نماز کی روحانیت، نماز کی برکت، اور دوسرا عمل کی تاثیر اور اس کی برکت۔ اللہ اس کی وجہ سے آپ کے مال و جان میں، آپ کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی نماز کے ساتھ اس وظیفے کو ملا لیا کریں۔ اور بعض ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو مخصوص ایام میں چل رہی ہوتی ہیں،
وہ نماز تو نہیں پڑھنی ہوتی، لیکن وہ یوں ہی کسی بھی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پھر وہ بھی یہ وظیفہ کر لیا کریں۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات علی کے دو نام اور بڑے ہی پاورفل نام ہیں، اور ان دو ناموں کے عمل کرنے کی برکت سے اللہ دل کا غنا عطا فرماتے ہیں۔ پیسے آپ کے پاس تھوڑے ہی ہوں گے، اتنا غنی ہو جائے گا، دل کرے گا میں سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اب وہ دو نام کیا ہیں؟ یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو۔ ان دو ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے، اور کم از کم 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، ایک تسبیح 100 مرتبہ یقین کامل کے ساتھ، پورے دھیان توجہ کے ساتھ، اللہ کی ذات عالی کی حضوری کے ساتھ آپ نے جب یہ عمل کر لیا، میرے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کے گھر سے فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، افلاس سب کو بہت دور کر دے گا، اور جو مال آپ کے گھر میں آ رہا ہے، جو آپ کما رہے ہیں، اللہ اس میں بے پناہ برکت عطا فرمائے گا۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ماہ سفر کی یہ آخری جمعرات ہے، اور مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کیا۔ اس عمل کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔